اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نور پاورٹی والی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم آج بھی عبدالاحد فلسطین والا کے ساتھ ہیں، جو ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی لائف جرنی کیا کہتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں، بغیر وقت ضائع کیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا، سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیجئے تاکہ ہمارے ویورس جان سکیں کہ آپ کیا ہیں، کون ہیں اور فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے گا، تو چھوٹا سا انٹروڈکشن پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عبدالاحد فلسطین والا ہے، میں ریحان اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا گول یہ ہے کہ میں فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤں، فلسطین کے لیے ویڈیو بناؤں، تاکہ فلسطینی مسلمان میرے یہ رہے کہ باہر ملک میں بھی کوئی ہے ہمارے ساتھ آواز اٹھانے والا، اور میں یہ چاہوں گا کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ تو بہترین۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے فلسطین والا کیوں رکھا؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، فلسطین جو ہے میں نے یوں کرا، جیسے جو اب دیکھیں جب سے جیسے کہ فلسطین کے اوپر جب سے جنگ ہوئی، جب سے ظلم ہونا شروع ہوئے، تو ہر مسلمان کے اوپر جھاگ پڑ گئے۔ تو میں نے سوچا کہ میں فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤں، فلسطین کے لیے مطلب جہاد ہم کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم ویڈیو بنا کے یا کوئی چیز ایسے کر کے فلسطین کے پیسے کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، یا کچھ بھی چیز کر کے مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچا چلے فلسطین والا اپنے نام کے آگے رکھوں گا اور ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ فلسطین کے لیے، اور اب جو میرے اوپر جہاد فرض ہے وہ ہر مسلمان کے جہاد فرض ہے، وہ فرض میں نبھا سکوں، اور تاکہ فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے اندر تھوڑا جوش آئے، کانفیڈنٹ آئے، تاکہ وہ ہمت کر کے لڑ سکیں گے، ہاں بھائی کوئی ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا، اگر ہم کچھ کریں گے تو پیچھے ہمارے مسلمان بہن بھائی سنبھال لیں گے۔ جی ہاں بالکل، ماشاءاللہ زبردست ہے، کیونکہ سوشل میڈیا سے جو آواز بلند ہوتی ہے تو دنیا میں پہنچتی ہے۔ بڑی زبردست بات بتائی آپ نے۔ بہرحال آپ اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ آپ اور اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں؟ لیکن میں اس کے علاوہ کینوا پوسٹ بناتا ہوں، فیسبک ویڈیو بناتا ہوں، سر نے میں نیا ٹاسک دیا سانگ بنانے کا، وہ بناتا ہوں، اور میں جو ہے کیا نام ہے اور سانگ بناتا ہوں، اور میں ٹیڈکس ویڈیو بناتا ہوں اور انٹرویو وغیرہ دیتا ہوں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں اسکول میں کتنا عرصہ ہو گیا، اور آپ نے یہاں پر کیا کیا امپروومنٹ دیکھی، اور کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسکول کیسا ہے؟ دیکھیے، مجھے اسکول میں اندر 1 سال 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں نے امپروومنٹ یہ دیکھی اپنے اندر کہ یہاں پر ہمیں کیا موبائل کا اچھا استعمال کرنا آ گیا، لیپ ٹاپ کا اچھا استعمال کرنا آ گیا، ہمارے اندر کانفیڈینس بلڈ ہوا تاکہ ہم کسی سے کہیں پر بھی کھڑے ہو کے بات کر سکیں۔ ماشاء اللہ زبردست۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرویو دینے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جو ہم انٹرویو دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ لیکن انٹرویو لینے دینے سے تبدیلی آتی ہے کہ ہم کسی کا انٹرویو کرتے ہیں، ہمارا گیسٹ ہوتے ہیں یا میں گیسٹ ہوں کے ساتھ، تو انٹرویو سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ کو مجھ سے معلومات ہوگی، یا مجھے کچھ معلومات نہیں ہے تو آپ کو
تو مجھے آپ سے معلومات ہوتی ہے انٹرویو لینے کے فائدہ یہ ہے اس سے جو ہمیں بات کرنا اچھی طریقے سے آتی ہے، لوگوں سے بات کرنا اچھی طریقے سے آتی ہے، اور ہمارے اندر کانفیڈنٹ بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست، بہترین آپ نے بتایا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کینوا کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیونکہ کینوا آپ نے ماشاء اللہ بہت زیادہ یوز کیا ہوگا تو آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا، ہمیں تو کم ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کینوا سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم کینوا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، کینوا سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اور کینوا سے فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک طریقے سے گرافک ڈیزائننگ کا ایپ ہے کینوا، آسٹریلیا کا بنا ہوا، اس سے ہم موبائل کے اندر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، ورنہ باقی جو گرافک ڈیزائننگ کے جو ایپ ہوتے ہیں وہ بڑے پی سی میں ہوتے ہیں، بڑے لیپ ٹاپ میں ہوتے ہیں، مطلب ہیوی لیپ ٹاپ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ عام چھوٹے سے لیپ ٹاپ میں، یعنی کم ریم کے لیپ ٹاپ میں بھی، کم ریم کے موبائل میں بھی یہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم شادی کارڈ، برتھ ڈے کارڈ، بزنس کارڈ، وزٹنگ کارڈ اور مختلف چیزیں ہم بنا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ بیٹا آپ اپنا کیمرہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے اگلا ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اور چیٹ جی پی ٹی سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا اے آئی کا ایسا ہے جس کے ذریعے ہم اس سے جو سوال کریں اس سوال کا جواب بہت آسانی سے دے دیتا ہے۔ اس سے جیسے ہم کسی مووی کی اسکرپٹ، ڈرامے کی اسکرپٹ، اسٹوری کی اسکرپٹ، یعنی کوئی بھی چیز ہم نکال سکتے ہیں۔ اس سے ہم ایک کوشچن اگر 1000 بار بھی پوچھیں گے تو آسانی سے جواب دے گا، مطلب یعنی منع نہیں کرے گا۔ تو اس سے ہمیں بہت فائدے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کوئی بھی نیا کوشچن آ گیا ہمارے ذہن میں، بھائی یہ چیز دنیا میں کیسے آئی، تو ہم چیٹ جی پی ٹی میں لکھیں گے بھائی یہ چیز یہ دنیا میں کیسے آئی، تو وہ جواب دے دے گا بھائی یہ چیز دنیا میں اس طریقے سے۔ ہم سوچ رہے ہیں وہ موبائل کیسے آیا، ہمیں معلوم نہیں ہے، کہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں وہ بتائیں گے، تو چیٹ جی پی ٹی نکالا، چیٹ جی پی ٹی سے دنیا موبائل فرسٹ ٹائم کس نے بنایا اور کیسے فرسٹ ٹائم آیا اور استعمال کرنا کیسے ہے، تو پورا تفصیل سے جواب ہمیں لکھ کے دے دے گا۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، زبردست۔ تو آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا بتایا، اور ہمارے ویورس کو بھی سن کر اچھا لگا ہوگا، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ہمارے بہت کام کی چیز ہے۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کالینی کتنی مرتبہ کرتے ہیں دن میں، اور کالینی سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے ابھی تک؟ دن میں 2 مرتبہ کرتا ہوں، میں ریکارڈ نہیں کرتا کالینی، میں کوشش کرتا ہوں ریکارڈ کروں، پر ریکارڈ نہیں ہو پاتی کالینی۔ جب لائف کرتا ہوں تو اٹک رہی ہوتی، تو میں جو ہے کالینی جو ہے نا ویسے کالینی سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے گھر کے اندر بیٹھ کے بات کر لیتا ہوں 2 مرتبہ، کیونکہ میرے لیپ ٹاپ کا بھی تھوڑا ایشو ہے، اس کے اندر تھوڑا آواز نہیں آتی ہے ہماری نہ، جیسے میں نے لیپ ٹاپ سے لائیو کرا، اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نہ ایلی کی آواز آئے گی، نہ میری آواز آئے گی۔ تو میں جو ویسی کالینی کر لیتا ہوں، موبائل کے اندر ریکارڈنگ کرتے ہیں تو موبائل کے اندر بھی آواز نہیں آتی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ ایشو تو ہیں کالونی میں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، میرا سوال اگلا آپ سے یہ ہے کہ آپ فیسلس وغیرہ بناتے ہیں تو کیا اے آئی سے بناتے ہیں یا کینوا سے بناتے ہیں، کس طرح سے بناتے ہیں؟ ہمارے ویورس کو بتائیے تاکہ انہیں بھی اگر بنانی ہو تو وہ بنائیں، اور وہ بھی اس میں مہارت حاصل کر سکیں۔ دیکھیے میں جو ویڈیو بناتا ہوں کبھی کینوا سے بناتا ہوں، کبھی جو اے آئی سے بناتا ہوں، مطلب زیادہ تر میں اے آئی کا یوز کرتا ہوں، صحیح، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہم جو اب تو ہم نہیں بنا رہے، ہماری میری ٹوٹل 120 فیسلس ویڈیو ہو چکی ہیں۔ اب جو ہمارا نیا ٹاسک آیا، تو ہمارا نیا ٹاسک سر ہم نے جو 100 ٹاپک دیے ہیں پاکستانی فوڈ اور پاکستانی برانڈ کی سے 50 پاکستانی فوڈ پہ ہے، 50 جو ہے پاکستانی برانڈ پہ، تو ہمیں اس کے اوپر سانگ بنانا ہے۔ جو سانگ جس سے بنائیں گے وہ ہے suno.ai.com، یہ ایپ ہے، یہ ہمیں سانگ بہت آسانی سے ایزلی بہت اچھا اور بہترین کر کے بنا کے دے گا۔ جی ہاں ماشاء اللہ، بڑا بہترین بنتا ہے سانگ۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے
بیٹا کہ آپ جو فلسطین کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ دنیا میں کیا ایسا کام انجام دے سکتے ہیں جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو؟ آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت بڑی فیلڈ ہے یہ تو۔ دیکھیں، میں فلسطین کے اوپر کام کرتا ہوں دنیا میں، تو جیسے اگر میں فلسطین کی نہیں آواز اٹھاؤں نا دنیا میں، تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ جو ہے نا مجھے آخرت والے ہی دے گا، کیا مطلب؟ تو دیکھیں، میں کوشش یہ کروں گا کہ دنیا میں جو غربت ہے نا، لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، میرا یہ بھی کوشش ہوگی کہ آپس میں لڑائی جھگڑا جو جنگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ فلسطین کی جنگ ہوئی ہے، اگر یہ بھائی چارہ بدل جائے نا تو پوری دنیا بہت بہتر ہو جائے گی۔ ابھی بھی دنیا بہتر ہے، تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اگر پوری دنیا میں بھائی چارہ ہو جائے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ۔ تو بیٹا آپ کا اپنا زندگی کا گول کیا ہے کہ آپ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ دیکھیں، میرے زندگی کا گول یہی ہے کہ میری زندگی کا گول یہ ہے کہ میں پیسہ کماؤں، اور پیسہ کما کے اپنے والدین کے اوپر خرچ کروں، جو غریب ہیں، جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے، جو پڑھائی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میں نے ویڈیو دیکھتا ہوں کتنے غریب بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، پر وہ اپنی غریبی کی وجہ سے جو ہے نا پڑھ نہیں پاتے۔ میں یہ کوشش کروں گا اسکول اور ہاسپٹل جو ہے کھلواؤں، اور تاکہ غریب بچوں کا علاج ہو سکے، اور فری میں وہ کیا نام ہے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور ان کے لیے بہت جو غریب لوگ ہیں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو گھر اپنے جو جھوپڑی میں رہتے ہیں ان کے لیے جو جھوپڑی سے ہٹا کے بہترین سے اچھا سا بڑا سا گھر بنا۔ اور میرا گول یہ بھی ہے کہ میں آگے آگے کامیاب انسان بن جاؤں، کہ میری جو والدہ ہیں وہ بہت خوش ہو جائیں۔ نہیں، ابھی بھی خوش ہیں، پر اور جب مجھے دیکھیں گی نا کہ بہت اونچے مقام پر ہوں تو مجھ سے اور زیادہ خوش ہوں۔ زبردست، ضروری ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے بیٹا، کیا آپ ابھی جو سیکھ رہے ہو وہ کسی کو سکھا رہے ہو، یا آئندہ آپ کا پروگرام ہے کسی کو سکھانے کا؟ کیا اس وقت آپ کی کیا چاہتے ہو آپ کی، کس طرح سے آپ آگے بڑھا سکتے ہو لوگوں کو؟ دیکھیے، میں ابھی سکھا تو نہیں، ابھی میں کچھ سیکھ رہا ہوں۔ میں نے کچھ سیکھتے جو میری چیز میں سیکھتا گیا نا، وہ چیز میں نے اپنی والدہ کو ساتھ ساتھ سکھائی، تاکہ اگر وہ بھی کام کریں تو انہیں بھی جو ہے آ جائے۔ اب میرے فائبر پہ کام آتا ہے، میں نے تھوڑا بہت فائبر پہ بھی انہیں کام سکھایا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے کچھ ٹائم کے بعد میں اپنی والدہ کے ساتھ مل کے فائبر پہ آن لائن ارننگ اسٹارٹ کر دوں گا بہت جلد۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کو سکھایا، اور یہ تو بہت زیادہ امیزنگ بات ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس طرح سے والدہ کو سکھا رہے ہیں، تو والدہ کا اور آپ کا پلان بہت ایک جگہ ہو کے بہت اچھا بن جائے گا۔ تو آپ دونوں کا کیا پلان ہے؟ ایک ہی پلان ہے یا الگ الگ سوچ ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی تک والدہ سے نہیں پوچھا اپنی ان کا کیا پلان ہے۔ مجھے تو میرا جو اپنا تھا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ میں اپنی ابھی کبھی تو میں نے اپنی والدہ سے میں نے پوچھا نہیں کہ آپ آگے آگے کیا کرنا چاہیے میرے ساتھ ملیے۔ ماشاءاللہ، ویسے سپورٹ تو آپ کی والدہ کی ہوگی آپ کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے آپ زیادہ جلدی آگے بڑھو گے۔ تو چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے مجھے بتایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ سارا دن کس طرح سے اپنا گزارتے ہیں؟ کیا ڈیلی روٹین ہوگی آپ کی؟ دیکھیے، میری ڈیلی روٹین یہ ہوتی ہے کہ میں صبح اسکول سے صبح اٹھتا ہوں 7 بجے، ٹھیک ہے، پھر میں اس کے بعد 7:30 بجے تک اسکول کے آنے کی تیاری کرتا ہوں، 8 بجے اسکول آ جاتا ہوں، پھر اسکول میں پرے ہوتی ہے، یوگا ہوتی ہے، پھر اسکول کے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر کے 2 بجے تک گھر پہ جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں 2 بجے جا کے کھانا وانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ پھر جو 3 ساڑھے 3 4 بجے کے ٹائم پہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں 5 بجے سے لے کے 5 ساڑھے 5 بجے سے لے کے مغرب کے ٹائم تک کھیلنے آتا ہوں۔ پھر مغرب کی عصر کی نماز کے بعد جو ہے عصر کی نماز سے پہلے اس کے بعد میں جاتا ہوں، عصر کی نماز پڑھتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اور کھیلنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، جو میرا اسکول کا ٹاسک دیا جاتا ہے وہ گھر کے اندر میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے آگے بھی آپ جھکتے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے بیٹا
کہ جو یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اتنا ٹائم یہاں پر گزارا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کی تھنکنگ ہے کہ آپ یہاں سے ارننگ کر پاؤ گے، کس طرح سے آپ آگے چلو گے، اور کیا آپ جو آپ کا گول ہے اس کو اچیو کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے، جیسے آپ نے بتایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں، تو بہت جلد ہو سکتا ہے اس سال کے اندر، یا ہو سکتا ہے 1 مہینے کے اندر، یا ہو سکتا ہے 6 مہینے کے اندر ارننگ شروع کر دوں. پر ویسے ہاں میرے پکا ارادہ ہے مجھے ہے کہ اسکول جو ہے میں آن لائن ارننگ کرنا سکھایا گا، اور اسکول کے اندر میں آن لائن ارننگ کروں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. اچھا بیٹا، اگر آپ کو کہیں سے کروڑوں روپیہ یعنی کہ 20 کروڑ یا اس سے زیادہ مل جائے تو آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا. سب سے پہلے میں جاؤں گا اپنے والدین کو، اپنی سسٹر کو اور اپنے چھوٹے دونوں بھائیوں کو. اگر 20 کروڑ ملے تو حج اور عمرے پہ لے کے آؤں گا. پھر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، پھر انہیں پیسوں سے میں جو 2-3 اسکول وغیرہ پورا کراچی کے اندر، 2-3 اسکول ہاسپٹل وغیرہ کراچی کے اندر کھولوں گا، تاکہ وہاں پر غریب بچے جو اپنے آگے تعلیم حاصل کر سکے. اور ہاسپٹل کھولوں گا تاکہ وہ فری میں علاج کرا سکے. اور بہت سارے اور میں جو اور کوشش کروں گا کہ کیا نام ہے، ایسی چیزیں کروں جس سے ہمارے والدین کو مجھے دیکھ کے خوشی ہو. ماشاء اللہ، آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تو بیٹا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ یہاں آئے تھے، جب ریحان اسکول آئے تھے، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، اور آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کہاں رہتے تھے اور کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کے اندر کانفیڈنس کتنا تھا، کیا سلسلہ ہوا، آپ ذرا بتائیے گا. دیکھیں، جب میں ریحان اسکول آیا تو میرے اندر تھوڑا بہت کانفیڈنس تھا، کیونکہ میں ٹک ٹاک وغیرہ بناتا تھا. جب ٹک ٹاک وغیرہ بہت چلتی تھی تو ٹک ٹاک وغیرہ بناتا تو اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ میں کیمرے کے سامنے آتا. تو جب میں آیا، میرے آنے 1 ہفتے کے بعد جو ہے سر رانا زاہد ترکی والے نے میرا انٹرویو لیا. اور تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا ہے. جب انٹرویو اسٹارٹ ہو میرا ڈر ختم ہو گیا. یعنی سر وہ بھی انٹرویو کے بعد بول رہے تھے کہ ہاں بھائی، تمہارے اندر کانفیڈنٹ ہے، اگر تم ایک دفعہ 2 دفعہ کلاس لوگے تمہارے اندر کانفیڈنس اور بلڈ ہو جائے گا. تو کانفیڈنٹ تھا اتنا کہ میں جو آسانی سے کسی کو بھی انٹرویو دے سکتا تھا. اور میں نے فرسٹ ٹائم جب انٹرویو دیا تھا، سر رانا زاہد ترکی والے کو بہت اچھا دیا تھا. بہت ہی اسی طریقے سے بغیر گھبراہٹ کے، بغیر کسی چیز کے انٹرویو دیا تھا. تو بندے کے اندر اتنا کانفیڈنٹ تو ہونا چاہیے کہ کسی سے بات چیت کر سکے. اتنا کانفیڈنس تھا، صرف ویڈیو بنانے کا کانفیڈنس ہے. اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ کسی سے بات چیت میں آسانی سے کر سکوں. میرے اندر اتنا کانفیڈنٹ آیا جب میں نے یہاں پر آ کے ویڈیوز وغیرہ بنائی، کانفیڈنٹ کی علاج دی، تو کانفیڈنٹ اتنا آیا کہ میں ہر کسی سے جو ہے بات کر سکتا ہوں. کیا نام ہے، فیس ٹو فیس. میں پہلے جب بات کرتا تھا تو مجھے نظر چھویا کرتا تھا. اب میں جو ہے نا بالکل سامنے دیکھ کے بات کرتا ہوں. مجھے ڈر بھی نہیں لگتا. پہلے مجھے یوں ڈر لگتا تھا کہ کیا نام ہے، کوئی کچھ بولے نا، کہ کیا نام ہے، کوئی یہ نہ بول دے کہ تم غلط بات کر رہے ہو. اب یہ ختم ہو گیا. لیکن جب انسان بات کرنے شروع کرتا ہے تو کچھ ایسی بات کرتا ہے جو غلط بھی ہوتی ہے، کچھ ایسی بات کرتا ہے جو صحیح بھی ہوتی ہے. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر کوئی غلط بات کرتا ہے سامنے، اگر بڑا کھڑا ہوا ہے تو سمجھا دے گا تو وہ آئندہ سے وہ غلطی نہیں ہوگی. تو میں نے یہی اسکول کے اندر سیکھا کہ آپ بھلے کچھ بھی کر رہے ہو کرو، غلط ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ غلط کرو گے تو دوسری دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح کرو گے. آپ نے یہ نہیں بتایا بیٹا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، یہاں کراچی یا کراچی کے ہی ہو؟ یہ میری جو پیدائش ہے میری کراچی کی ہے، کراچی کورنگی نمبر 4 کی ہے. یہاں سے اسکول تو تھوڑا نزدیک ہے. تو ہمارے جو نانی نانا ہے وہ حیدرآباد کے. ہماری والدہ بھی جو حیدرآباد کی. جو ہمارے دادا دادی والد وغیرہ جو وہ سب کراچی کے ہیں. تو تھوڑے ہم حیدرآبادی بھی ہیں اور تھوڑے ہم جو ہے کراچی والے بھی. تو یعنی کہ آپ کراچی ہی رہتے ہو اور کراچی سے ہی آپ کا تعلق ہے. ماشاءاللہ زبردست. تو اب یہ ماشاءاللہ 14 اگست آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے سانگس بنائے ہیں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو 14 اگست ہمیں کیسے منانا چاہیے، کچھ بتائیے. لیکن 14 اگست منانے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے بم پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. بم پھاڑو، باجے بجاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. 14 اگست منانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے سب مل کے قرآن پڑھیں. جن لوگوں نے پاکستان بنوانے میں اپنی جانیں دی، ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ
ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہیں جو شہید ہوئے ہیں اس وطن کو بنانے کے لیے انہیں بہت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے. یہ طریقہ ہے ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، ان کے لیے بخشش کریں. صحیح طریقہ یہی ہے میرے حساب سے 14 اگست منانے. جی ہاں بالکل زبردست. تو بیٹا ہمیں آپ بتائیے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ فیوریٹ کون کون سی ہیں، جیسے کون کون آپ کو 3 شخصیات پسند ہیں؟ پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پہ قائد اعظم، تیسرے نمبر پہ ریحان اللہ والے. ماشاء اللہ زبردست. تو آپ اپنے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ 3 شہر کون کون سے آپ کو پسند ہیں؟ پہلا کراچی ہے، دوسرا نمبر پہ لاہور ہے، پھر تیسرے نمبر پہ اسلام آباد. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کون کون سے ملکوں کی سیر کرنا چاہیں گے، کہاں جانا پسند کریں گے آپ؟ پہلے نمبر پہ دبئی، دوسرے نمبر پہ سعودیہ، اور تیسرے نمبر پہ ترکی. زبردست ماشاء اللہ. تو زبردست، آپ نے بہت اچھا بتایا. یہ بیٹا یہ گلوبل دنیا کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہے یہ، ہم کہاں ہجرت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہجرت تو ہم کہیں نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ہجرت کریں گے، ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا. صحیح ہے. تو ابھی ہم جو ہے کہاں ہجرت کر رہے ہیں، تو ابھی کراچی میں بیٹھے ہیں. ہم تو اپنا کراچی میں بیٹھ کے جیسے اب ہم کراچی سے لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہجرت کہلائے گی. تو ابھی ہم کہاں ہجرت کر رہے ہیں، ہم تو یہیں کراچی میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ہم کام کے سلسلے میں باہر جائیں تو کہیں اور شفٹ ہو جائیں تو پھر وہ ہجرت ہے. یعنی کہ آپ کا مقصد ہے کہ ہم اگر پرسنلی کہ کہیں جاتے ہیں تو اس کو ہجرت کہتے ہیں. اب جیسے ہم پوری دنیا سے رابطہ کر رہے ہیں تو یہ ہجرت نہیں کہلائے گی؟ نہیں، یہ ہجرت نہیں کہلائے گی، کیونکہ ہجرت وہ کہلاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ ہجرت کہلاتی ہے. زبردست ماشاء اللہ. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہمارے جو ویورس ہیں ان کو کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے جس سے ان لوگوں کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں. دیکھیے میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، آئے ریحان اسکول میں ایڈمیشن لیں. سب ریحان کا جو گول ہے اب نہیں چلے گا کوئی بہانہ، ہر بچہ کمائے گا 1 لاکھ ماہانہ. یہ جو گول ہے اس کے اوپر آئیں، کام کریں، اور ہر بچہ پاکستانی 1 لاکھ ماہانہ کمائے تاکہ پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. ماشاء اللہ زبردست. تو آپ بھی اس میں کوشاں ہیں ماشاء اللہ کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے دنیا سے یا پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسا جس سے ہمارے لوگ اس چیز کو قبول کر کے آگے بڑھیں؟ تھوڑا سا کچھ اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو بتائیے. یہ میں چاہوں گا غربت ختم اس طریقے سے ہو کہ بھائی چارہ ہو، سب آپس میں مل کے ایک ساتھ کام کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں، اپنے لیے بھی کریں، پاکستان کے لیے بھی کریں. تو اس طریقے سے غربت ختم ہو. جی ہاں بالکل، سب مل کر اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اچھا بیٹا مجھے یہاں ایک بات اور پوچھنی تھی کہ ہمارے ملک میں پانی کا، بجلی کا بہت زیادہ بحران ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس سے کہ ہمارے ملک سے یہ بحران ختم ہو جائے؟ پانی کا مسئلہ تو ختم کرنا تھوڑا مشکل ہے. اگر سب ایک ساتھ مل کے کام کریں تو پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اتنا مجھے آئیڈیا نہیں کہ کس طریقے سے ہم پانی کا مسئلہ حل کریں. جی زبردست. آپ نے ہمیں بہت اچھا انٹرویو دیا، ہمیں بہت اچھا لگا بیٹا. آپ نے ماشاءاللہ اپنے تجربے سے جو کچھ بتایا تو ہمارے ویورس نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا اور انہیں بھی پسند آیا ہوگا. تو ہم آپ کے لیے جو دعائیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ فلسطین کے لیے کام کریں. ماشاءاللہ یہ بڑا اہم کام آپ نے، بہت اہم فریضہ اپنے لیے چوزا ہے. تو آپ یہ مجھے آپ سے میری التجا ہے کہ آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیے
اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے بہت شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں بہت اپنا قیمتی وقت دیا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور البتہ آپ لوگوں کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم نکال کر یہ پروگرام دیکھا اور اس کو سراہا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پھر انشاءاللہ کسی اور مہمان کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔